الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرین مجلس، واجب الاحترام بزرگان ملت اسلامیہ، گولکنڈے کے رہنے والے، مسجد کوثر کے تمامی مصلیان مسجد، کمسین چھوٹے بھائیوں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے سماعت کرنے والے تمامی احباب، تمامی مستورات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیک۔ سب سے پہلے تو ہمیشہ کی طرح رب قدیر کا کروڑہا شکر احسان ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس نے ہم کو بن مانگے امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما دیا، پھر ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ عطا فرما کر اس طرح سے 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ آج 8ویں نشست تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ بے شک یہ رب قدیر کی عطا کردہ عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ کی ان تمام عطا کردہ نعمتوں پر ہم اس کا مل کر آئیے شکر بجا لاتے ہیں۔ سب مل کر بآواز بلند کہہ لیجئے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایک اور مرتبہ کہہ لیں الحمدللہ۔ باقیہ آج ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات کی پہلی آیت کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے۔ دیکھیے، محبت کے قرینوں میں ادب سب سے پہلا قرینہ ہے۔ محبت کے قرینوں میں، یا یوں کہیے محبت کے تقاضوں میں، ہر چیز کی کچھ نہ کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ حافظ قرآن بننا چاہ رہے ہیں تو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ 3 سے 4 سالہ وقت دیں۔ عالم کورس کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا ایک تقاضا ہے، اس کی ایک نیڈ ہے، ایک ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقریباً 7-8 سالہ زندگی کے آپ کو لگانا پڑے گا۔ دنیاوی تعلیم ایسے ہی ہے، نرسری، LKG، UKG، فرسٹ ٹو 10th، پھر انٹر، پھر ڈگری، پھر ماسٹرز وغیرہ، جو بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہر چیز کی کچھ نہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ ایسے ہی محبت کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر آپ کو اس کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، اور محبت کا تقاضا، محبت کا پہلا قرینہ ہے ادب۔ کون سا قرینہ ہے پہلا؟ ادب۔ اگر ادب نہیں بجا لا سک رہے، اگر ادب سے پیش نہیں آ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو محبت بھی نہیں ہوئی۔ اب ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے، ہماری زندگیوں کا ماحصل حاصل زیست محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی۔
انسان دنیاوی زندگی میں عموماً ظاہر ہے محبت میں کسی نہ کسی کی تو پڑ ہی جاتا ہے، لیکن حقیقی محبت کے حقدار کون ہیں؟ رسول پاک علیہ السلام۔ تو کیا حضور پاک علیہ السلام کے محبت کے کچھ تقاضے ہیں یا نہیں؟ بے شک ہے۔ محبت کے تقاضوں میں، عشق کے قرینوں میں سب سے پہلا قرینہ کیا تھا؟ ادب۔ اگر ادب نہیں کیا جا سکتا تو نہ ہم کو آقا سے محبت ہے، نہ حضور پاک علیہ السلام سے حقیقی معنوں میں آقا پر ہم نے ایمان لایا ہے۔ لہٰذا ادب اگر دیکھنا ہے تو رب تعالیٰ نے ہم کو ارشاد فرما دیا کہ ادب کرنا ہے، بلکہ ایمان لانا ہی ہے تو کیسے ایمان لاؤ؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے پیارے آقا کے صحابہ ایمان لا رہے ہیں نا، ایسے پیارے مصطفیٰ پر ایمان لاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے مصطفیٰ کے صحابہ انتہا درجے کا ادب کیا کرتے تھے حضور پاک علیہ السلام کا۔ اب وہ ادب کیسے تھا، اللہ نے ہم کو پیارے آقا کا کیسے ادب سکھایا ہے، اس بارے میں آج ہم چند باتیں سماعت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ رب تعالیٰ سب سے پہلے تو فرامین الہی آپ سماعت کر لیجئے، کیسے اللہ ہم کو حضور پاک علیہ السلام کا ادب سکھا رہا ہے۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات ساری آقا علیہ السلام کے ادب پر ہی منحصر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ رب تعالیٰ کا پہلا حکم کہ اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھو۔ اللہ ہم کو ادب سکھا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ آقا علیہ السلام جب تک کسی چیز کا حکم نہ فرما دیں از خود اپنے سے آپ وہ چیز کرنے نہ لگ جانا۔ بعض نے عید الاضحیٰ میں آقا سے پہلے قربانی کر لی، بعد میں ماہ رمضان کے آمد سے پہلے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اللہ نے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھلا دیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر پہل کر کے کوئی چیز نہ کرنا جب تک کہ آقا کا حکم نہ ہو جائے، اپنے تئیں کوئی فیصلے نہ کرنا۔ یہ اللہ ہم کو ادب سکھا رہا ہے۔ پھر دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض عدو لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بھی اللہ ہم کو ادب سکھا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی پاک علیہ السلام کی آوازوں پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ کیا قرآن کریم کا حکم صرف ایک وقت کے لیے خاص تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ قرآن کریم کے احکامات قیامت تک کے لیے ہیں۔ اللہ ہم کو قیامت تک کے لیے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہا ہے کہ وہ صحابہ جو حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ہوا کرتے تھے، ان کے لیے تو خاص یہ حکم تھا ہی تھا کہ آقا کے حضور جب بھی حاضر ہو جاؤ تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ آقا علیہ السلام کے حضور بیٹھنا تو نگاہیں جھکا کر بیٹھنا، بلند آواز سے آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے نہ بلانا، حضور پاک علیہ السلام کا ادب بجا لانا۔ کیوں؟ چونکہ یہ وہ بارگاہ ہے اگر یہاں تم ادنا سی بھی بے ادبی کر جاؤ گے، ممکن ہے کہ جس کو تم بے ادبی گمان بھی نہ کرتے ہو، ایسی ادنا سی بھی اگر تم بے ادبی کر جاؤ گے، اللہ فرما رہا ہے کہ تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ساری زندگی کے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ یہ ہے ادب۔ اسی لیے فارسی شاعر کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے نا، ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازکتر۔ اللہ اکبر۔ ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازکتر، نفس گم کر دے میں عید جنید ربا یزیدی جا۔ یہ وہ پیارے آقا کی بارگاہ ہے کہ یہاں آوازیں بلند کرنا تو دور، سانس بھی لینا ہو احترام کے ساتھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ عرش اعظم سے نیچے اگر انتہا درجے کا ادب کا کوئی مقام ہے
جہاں قدم بھی پھونک پھونک کر رکھنے جیسی نوبت ہے، جہاں ادنا سے بھی اگر ہم گستاخی کر گئے، ادنا سے بھی اگر بے ادبی ممکن ہے جس کو ہم بے ادبی نہ تصور کریں، اگر وہ بھی کر جائے لیکن اللہ کے حضور وہ آقا کے ادب کے خلاف جاتی ہو تو پھر ساری زندگی کے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ اللہ ایسا ہم کو ادب سکھا رہا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آج ہم یہ ٹاپک پر بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے محبت کے قرینوں میں پہلا قرینہ ادب کا قرینہ ہے۔ اگر آقا سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو آقا کا انتہا درجے کا ہم کو ادب بجا لانا چاہیے۔ ابھی تک صرف فرامین خداوند قدوس پر بات ہو رہی ہے، آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، جن کو اللہ پرہیزگاری کے لیے تقوی کے لیے چن رہا ہے۔ وہ کون؟ جو پیارے آقا علیہ السلام کا حقیقی معنوں میں ادب بجا لاتے ہیں۔ جب تک حضور پاک علیہ السلام کا انتہا درجے کا ادب دل میں نہیں آئے گا تب تک اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں تقوی پیدا بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا غلط معنی نکال رہے تھے اہل کتاب یہودی۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ لفظ راعنا چونکہ وہ غلط معنوں میں یہ ذو معنی لفظ ہے تو جو ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو معنی رکھتا ہو، تو اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی ایسا کلمہ جس میں دو معنی ہوں، جو دو ذو معنی لفظ ہو وہ بھی میرے مصطفیٰ کے لیے استعمال نہ کیا جائے بلکہ انظرنا کہا جائے۔ یہ اللہ قرآن کریم میں آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلا رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہم کو کامیاب کرے میدان محشر میں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو پیارے مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو جام کوثر پینا نصیب ہو، ساری زندگی خود بھی پیارے مصطفیٰ کا ادب کرتے رہیں، آنے والے نونہال نسل نو کو بھی پیارے آقا کا ادب سکھلاتے رہیں، چونکہ یہاں ذرا سی اگر بے ادبی ہو جائے گی تو ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب آئیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب کیسا تھا، وہ پیارے مصطفیٰ کا کیسا ادب بجا لایا کرتے تھے، چونکہ اللہ نے ہم کو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ اکبر، چھوٹے بچوں آپ بغور سننا، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا، ایمان لاؤ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے صحابہ ایمان لائے۔ ایمان لانا ہے تو کن کی طرح ایمان لانا ہے؟ صحابہ کی طرح ایمان لانا ہے۔ کن کی طرح؟ صحابہ کی طرح ایمان لانا ہے۔ اچھا، صحابہ کی طرح اگر ایمان لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ ہدایت عطا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ پاک ہدایت ہم کو عطا فرمائے گا۔ ایمان لانا ہے تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، اگر ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہوگے۔ اب ان کا ایمان کیسے تھا وہ سنیں، لیکن پہلے یہ بھی سمجھ لیں صحابہ کہتے کس کو ہیں۔ یقیناً جو بڑی عمر کی شخصیات ہیں وہ تو جانتے ہیں، ہمارے ان کم سن عمر کے بچوں کو ہم بتا دیں، عام انداز میں آپ کو سمجھانا چاہیں گے۔ صحابہ وہ جو حضور پاک علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں اس دنیا میں دیکھے ہیں اور حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ صحابہ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنے ان ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ اب آئیے آپ سنیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان کیسے تھا۔ اللہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ ایمان لانا ہے تو کن کی طرح؟ صحابہ کی طرح ایمان لانا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کا ایمان کیسے تھا۔ اب ہم جن کا انتہا درجے کا ادب کرتے ہیں نا، کبھی چھوٹے بچوں سے پوچھیں، اگر وہ والد سے انتہا درجے کا ادب اور ان سے محبت کرتے ہیں نا، والد کے سامنے وہ کبھی اپنی آنکھیں اٹھا کر یوں اس طرح سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ والد کے سامنے یا استاد کے سامنے اگر کوئی بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں؟ اس طرح سے انتہا درجے کا ادب سے، یعنی نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی بے ادبی تصور کرتے ہیں۔ اب آئیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حاکم مصر ہیں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ حضور پاک علیہ السلام کی
قریبی قربت حاصل کیے ہوئے ہیں ایسے صحابی ہیں حضرت سیدنا عمر بن عاص۔ کون؟ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حضور کے قریبی صحابہ میں سے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے قریبی صحابی ہیں۔ اب ان کے ادب کا معاملہ دیکھیں، بیان کیا جاتا ہے وما كان احد، یہ خود آپ بیان کرتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 121 حدیث نمبر ہے۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا ادب کیسا تھا۔ بتاتے ہیں وما كان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل فی عینی منہ۔ اللہ اکبر، ادب دیکھیں، ابھی ہم نے آپ کو سمجھایا نا کہ جن کا ہم حد درجے کا ادب کرتے ہیں نا، ان کو نگاہیں اٹھا کر ٹکٹکی باندھ کر بھی اس طرح سے نہیں دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ادب کے خلاف نظر آتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں عہد نبوی میں میری کیفیت یہ تھی کہ دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہر چیز کی چاہت سے بڑھ کر تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے لیے سب سے بڑھ کر اگر کوئی چیز تھی تو وہ تھی حضور پاک علیہ السلام کی محبت، حضور پاک علیہ السلام کی قربت۔ میں ساری چیزوں کو اس پر قربان کر دیتا تھا کہ مجھ کو میرے محبوب کی قربت حاصل ہو جائے، میں میرے مصطفیٰ کے قریب بیٹھ سکوں، میرے مصطفیٰ کی مجھ کو قربت نصیب ہو جائے۔ لیکن آگے کیا بیان کرتے ہیں؟ وَلَا عَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، اور نگاہ میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم دنیا جہاں بھر کی ساری چیزوں سے زیادہ تھی۔ پہلے اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ میرا معاملہ یہ تھا کہ میں ساری کائنات کو بھی آقا کی قربت پر اگر وارنا چاہوں تو وار دیتا تھا، اتنا مجھ کو حضور کی قربت پسندیدہ تھی۔ میں حضور کی صحبت میں رہنے کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ پسند کرتا تھا۔ آگے اب بیان کرتے ہیں وَمَا كُنْتَ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنِي مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ، اس کے باوجود بھی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو حضور پاک علیہ السلام کی بہت زیادہ قربت نصیب ہوئی ہے، لیکن اپنی حضور پاک علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد فرما رہے ہیں آقا کی قربت میں بیٹھا کرتا تھا، آقا کی محبت میں مجھ کو پوری کائنات کی چیزیں ہیج نظر آتی تھیں، آقا کی محبت سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہ تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ لیکن میرا مسئلہ یہ تھا، اب ادب سکھلا رہے ہیں امت کو کہ یعنی بہت قریب بیٹھنے کے باوجود تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ آنکھ بھر کر بھی میں حضور پاک علیہ السلام کو دیکھ پاتا۔ ٹکٹکی باندھ کر حضور کو کبھی میں دیکھا ہی نہیں۔ ساری کائنات میں اگر کوئی ایسا ادب ہم کو سکھلا سکتا ہو تو بتائیے، کوئی نہیں ملتی ایسی مثال۔ اساتذہ سے بھی ہم فری فرینک ہو کر بات کر لیتے ہیں، مساجد میں ائمہ علماء سے بھی ہم اتنا ادب تو ظاہر ہے کسی کا نہ بجا لایا جا سکتا ہے نہ وہ کوئی اتنے حقدار ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں حالانکہ حضور کی قربت میں رہتا تھا، حالانکہ مجھ کو حضور پاک علیہ السلام کی مجلسیں نصیب ہوا کرتی تھے، لیکن کبھی بھی تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میری ذات میں یہ ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں نگاہیں اٹھا کر بھی پیارے آقا کو دیکھوں۔ اس پس منظر کو ذہن میں لانے کی کوشش کیجئے۔ صحابی ہیں، آقا کے قریب بیٹھے ہیں، لیکن کیفیت کیسی ہے؟ ہمیشہ اپنی نگاہیں جھکا کر ہی رکھ رہے ہیں۔ ایسا ادب ہم کو ہمارے صحابہ سکھا رہے ہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں وَلَوْ سُئِلَتْ أَنَّ آسِفَهُ مَا أَتَخْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنِي مِنْهُ، مجھ کو تو یہ ڈر ہے کہ اگر کوئی مجھ سے میرے آقا کے اوصاف پوچھ لے تو ممکن ہے کہ میں وہ بھی کما حقہ نہیں بتا پاؤں گا، کیونکہ میرے اندر یہ ہمت ہی نہیں تھی کہ آقا کو میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا، حضور کے نقشے پر غور کرتا، حضور کے رخ انور پر غور کرتا۔ اتنی بے ادبی کرنے کی مجھ کو ضرورت بھی نہ تھی۔ حالانکہ کوئی اس دور میں بے ادبی تصور کرتا بھی ہے، کسی کے دیدار کرنے کو کیا کوئی بے ادبی تصور کرتا ہے؟ لیکن نہیں، صحابہ کا ایسا ادب تھا۔ اور ایک روایت ہے حضور پاک علیہ السلام ایک مرتبہ کسی جنازے میں تشریف لے گئے، چونکہ لحد قبر مبارک ابھی کھودنے میں وقت باقی تھا، حضور پاک علیہ السلام تشریف لے جا کر وہاں تھوڑی دیر کے لیے توقف فرمائے، یہیں بیٹھ گئے۔ اب صحابہ اپنی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی بیٹھ گئے، لیکن نقشہ صحابہ کے بیٹھنے کا ایسا تھا، انتہا درجے کا دو زانو ہو کر اس طرح سے ادب سے بیٹھے ہیں جیسے اگر کوئی پرندہ ان کے اوپر بیٹھنا چاہے تو بھی آسانی سے بیٹھ جائے۔ مثل درخت صحابہ آقا کے حضور بیٹھا کرتے تھے۔ آج کے وقت ہم سے کیا یہ ادب ہوتا بھی ہے؟
نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کا صحابہ اس درجے کا ادب کیا کرتے تھے، چونکہ صحابہ جانتے تھے یہاں ادنا سی بھی اگر چوک ہو گئی تو ساری زندگی کے اعمال اکارت ہو جائیں۔ تصور کر کے دیکھیں، قبرستان ہے، آقا کے حضور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیسے بیٹھے ہیں؟ مثل درخت۔ یہ لفظ اگرچہ صحابہ کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ و تمثیل، وہ مقدس نفوس قدسیاں ہیں، لیکن بیٹھے ایسا کرتے تھے کہ پرندہ بھی ان پر آسانی سے بیٹھ جا سکتا تھا، اتنا ادب بجا لایا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کئی ساری مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کچھ بدو حضرات جو دیہات گاؤں کے ہوتے ہیں، چونکہ وہ حضرات اتنا زیادہ یعنی گاؤں دیہات کے افراد کا مزاج کس طرح سے ہوتا ہے جانتے ہی ہیں آپ سب حضرات۔ ہوا ایک مرتبہ یوں کہ وہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کچھ دو افراد آپس میں گفتگو سوال و جواب کرنے لگے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کسی کو بلوا بھی جاتے ہیں، خود بھی ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں ہی ہیں تشریف فرما، مسجد نبوی میں ہی ہیں، دو صحابہ وہاں گفتگو کر رہے ہیں، بچوں خاموش اختیار کریں۔ تو حضور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چاہتے تو آواز دے سکتے تھے، جیسے ابھی ہم نے آواز لگا دی، بچوں خاموش بیٹھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہ کوئی چیز مشکل نہ تھی، ممکن ہوا تو آواز لگا سکتے تھے، لیکن ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا دیکھیں، پہلے جو سامنے ہیں کوئی ان کو بلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دونوں کو بلوا لاؤ۔ اب ان دونوں کو بلوایا جاتا ہے، جب وہ دونوں حاضر ہوتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ وہ دو افراد عرض کرتے ہیں کہ ہم فلاں گاؤں دیہات سے آئے ہوئے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں اگر تم اس گاؤں دیہات کے نہ ہوتے، یہیں کے ہو، اگر مجھ کو پتہ چلتا تو یہیں میں تم کو کوڑے لگانا شروع کر دیتا۔ کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضور اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا ہے، تم کیسے وہاں پر ٹھہر کر اپنی آوازوں کو بلند کر سکتے ہو؟ حضور کی ظاہری زندگی میں نہیں، حضور کے ظاہری وفات فرمانے کے بعد ہم کو یہ ادب سکھلا رہے ہیں۔ حضرت جلیل القدر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھا صحابہ کا ادب، یہ تھا احترام حضور پاک علیہ السلام کا، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بجا لایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ، ایمان لانا ہو تو کیسے ایمان لاؤ؟ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہی معتبر مانا جائے گا۔ صحابہ کی طرح ایمان نہیں ہے، ان کی طرح محبت نہیں ہے، ان کی طرح اگر عشق نہیں ہے تو ایمان میں ایک لحاظ سے ہم ناقص ہیں، چونکہ حکم خداوند قدوس ہے، ہدایت کا حصول چاہتے ہو فقد اہتدوا، ہدایت چاہیے تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، اور صحابہ ایسے ایمان لا رہے ہیں۔ حضرت سمورہ، غالباً حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں، ایک صحابی ہیں جو صلح حدیبیہ کے وقت میں ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان و شوکت ہے، یعنی مشاہدہ کرنے کے لیے ایک صحابی تشریف لا رہے ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ جا کر نقشہ بیان کرتے ہیں صحابہ کا، کیسا ان کا ادب تھا، کیسا ان کا احترام تھا۔ اب وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب میں حضور کے پاس تشریف لے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی تک جمع کر رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر تھوکتے بھی ہیں تب اس کو بھی حضور کے صحابہ جمع کر لیا کرتے ہیں۔ ایسا آقا سے یہ عشق اور محبت کیا کرتے ہیں۔ کسی سیاستہ سے چلے، سیاستہ کو بھی چھوڑ دیں، دنیا جہاں بھر میں جتنی احادیث کی کتابیں ہیں ان میں سے کسی ایک ضعیف سند کی روایت سے بھی ہم کو بتا دیں کہ کہیں یہ قرآن و حدیث میں لکھا ہو کہ حضور کے وضو کے پانی کو جمع کریں، حضور پاک علیہ السلام کے تھوک مبارک لعاب دہن کو جمع کریں، کہیں نہیں لکھا۔ کیوں؟ چونکہ محبت کبھی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر محبت ہو جائے تو یہ ساری چیزیں بھی کر گزر جاتے ہیں۔ ارے دنیاوی عاشقوں کی، معشوقوں کی محبت میں آ کر انسان کیا کچھ کر گزر جاتا ہے، کوئی تاج محل بنا جاتا ہے، کوئی پہاڑوں کو پھوڑ کر راستہ نکال دیتا ہے۔ وہاں یہ لاجک نہیں دوڑائی جاتی۔ محبت اگر ہو جائے تو دلیل ڈھونڈتے نہیں بیٹھتے۔ کیا اس شخص کو پتہ نہیں تھا کہ ایک انسان بھلا پہاڑ کیسے پھوڑ پائے گا، پہاڑ کے درمیان سے راستہ کیسے نکال پائے گا؟ محبت ہے جو اس کو وہ کروا رہی ہے۔ محبت ہو جائے تو دلائل کوشتے نہیں بیٹھیں گے، محبت ہو جائے تو قیاس آرائیاں کرتے نہیں بیٹھیں گے، محبت ہو جائے تو عقلی گھوڑے لاجیکل سوچتے نہیں بیٹھیں گے۔
یہ چیزیں بھی تو دلائل سے نہیں ملتی ہیں نا، لیکن صحابہ یہ کر رہے ہیں۔ اور ایسا ہی ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ میرے مصطفیٰ کے لیے ہمیشہ تم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کا انداز بھی یہی تھا، آقا کے حضور آ کر کچھ عرض بھی کرنا ہوتا تو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اپنی گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو ایسا ہم کو ایمان لانا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ جو صحابہ کی طرح ایمان لانے کی بات کہی جا رہی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، سورہ بقرہ کی آیت 137 میں ہے یہ آیت۔ اللہ کا یہ حکم سورہ بقرہ کی 137ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، یاد رکھیں، چونکہ آپ کو بتانے آئے گا آج روافظ کا فتنہ بہت پھیل رہا ہے۔ سنی لبادے اوڑھ کر صحابہ کی گستاخیاں سکھا کر چلے جائیں گے، یا نہیں تو ایک چال بازی یہ کریں گے کہ محبت اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی کرنا سکھا کر چلے جائیں گے۔ آپ ہمیشہ گھر والے بھی بن کر رہنا، در والے بھی بن کر رہنا، آپ پیارے آقا کی اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے بن کر رہنا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبتوں کا دامن تھامنے والے بھی بن کر رہنا۔ جہاں اللہ کے محبوب ہمارے پیارے آقا دانِ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فرمایا ہے کہ میری اہل بیت مثل سفینہ نوح ہے، نوح علیہ السلام کے کشتی کی طرح۔ طوفان سے نجات پانا چاہتے ہو، سمندر سے نجات پانا چاہتے ہو تو کشتی کی ضرورت ہے۔ کشتی تو مل جائے گی لیکن راستے کا پتہ نہیں ہوگا تب بھی کنارے نہیں لگ سکتے، سمندر میں غوطہ زن ہوتے رہو گے، سمندر میں ہی پھرتے رہو گے۔ اگر آپ کو راستہ معلوم کرنا ہے تو پوچھیں پیارے آقا کے زبان سماعت کریں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لہذا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی محبت ضروری ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی محبت ضروری ہے، چونکہ صحابہ بھی ہم کو پیارے آقا کا ادب سکھاتے ہیں، اہل بیت تو پھر ان کی شان ہی نرالی ہے۔ اللہ نے جن کی آیت تطہیریت قرآن میں بیان فرمائی ہے، مباہلے کے بارے میں اللہ نے جہاں قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اہل بیت کی شان بیان کرنے لگے تو پھر یہ مجلس سے بھی کم ہی پڑ جائیں گی۔ تو بہرحال دونوں ہی سے ہم کو منسلک رہنا ہے، دونوں ہی سے ہم کو جڑے رہنا ہے۔ اب دیکھیں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کا ادب دیکھیں، قربانی کے جانور کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ مسائل بیان کر رہے تھے۔ درمیانی گفتگو میں حضور پاک علیہ السلام کا ایک فرمان آ گیا، صحابی ہیں حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ۔ اب چونکہ حضور پاک علیہ السلام جب صحابہ کے مجموعے میں بیان کرتے تو ظاہر ہے کمیونیکیشن میں، یعنی جب بات چیت کی جاتی ہے تو باڈی لینگویج بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ ایک ہی طرح بیٹھ کر اگر بات کرتے چلے جائیں تو سامنے والوں کو بہت کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، باڈی لینگویج سے بہت چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ قربانی کے مسائل جس میں کہیں 4 عدد کا ذکر تھا، تو حضور پاک علیہ السلام نے کبھی اس طرح کا اشارہ فرما دیا 4 انگلیوں کا۔ اب یہ اشارہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، اچانک سے یہ خیال آتا ہے اللہ اکبر، کہاں حضور پاک علیہ السلام کے مقدس انگلیاں کہ جس سے آب کوثر اور سلسبیل سے زیادہ مبارک پانی نکلتا ہے، کہاں میری انگلیاں، میں کیسے تشبیہ دے سکتا ہوں؟ فوراً کہنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اس میں دیکھیے ابھی تو معاذ اللہ ہم نے بھی، اللہ معاف کرے، ہم نے بھی ایسے اشارہ کر کے بتا دیا کہ حضور اس طرح سے اشارہ کرتے تھے، ہمارا یہ خیال بھی نہیں جا سکتا، ہم وہم و گمان میں بھی یہ چیزیں نہیں سمجھ سکتے کہ یہ بے ادبی ہے کیا۔ لیکن صحابہ وہ مقدس نفوس قدسیہ تھے، ہر ذرا سی چیز میں اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ نہیں یہاں بہت غلطی، بڑی غلطی ہو جا رہی ہے۔ تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر کے بتا تو دیتے ہیں پہلے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اس طرح سے 4 عدد جو بھی مسئلہ تھا بتاتے ہوئے 4 کا ذکر کیا، انگلیوں کا اشارہ کر دیے، پیچھے ہی کہنے لگتے ہیں اللہ اکبر، وَأَصَابِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِهِ أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ۔ پہلے تو صحابہ کو یہ بتا دیے، اپنے مجموعے میں جن کو بتانا تھا مسئلہ 4 انگلیوں کا اشارہ کر کے بتا دیے۔ خیال آیا ارے حضور نے بھی اپنی انگلیوں کا اسی طرح کا اشارہ کیا تھا، کہیں ادبی نہ بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں میری انگلیوں کی مماثلت حضور سے نہ ہو جائے، یہ سوچ کر کہنے لگتے ہیں اللہ اکبر، یہ میری انگلیاں ہیں۔ ہاں ظاہر سی بات ہے یہ انگلیاں حضور کی انگلیوں کے مقابلے میں کہاں ہیں، میری انگلیاں ناقص ہیں، چھوٹی ہیں، کمزور ہیں، وہ آقا کی انگلیوں سے آقا نے اس طرح کا اشارہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔
ایسا ادب بجا لایا کرتے تھے صحابہ، ایسے ادب کی ہم کو ضرورت ہے، ایسے محبت کی ہم کو ضرورت ہے، ایسے عشق کی آج ہم کو ضرورت ہے کہ پیارے آقا پر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہہ کر اپنا جان، اپنی مال، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے قرابت دار، اپنا ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دیکھیے ادب، دیکھیے کیسا سکھایا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اب صحابہ کا یہ بھی ادب دیکھیے کیسے حضور پاک علیہ السلام کے فرامین کا ادب کیا کرتے تھے، ڈرتے تھے کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، کہیں ادنا سی بے ادبی یا گستاخی نہ ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسئلہ دریافت کرتے ہیں کہ مجھ کو پیارے آقا کا یہ فرامین میں سے کچھ فرمان بیان کر دیجئے۔ جنتی ہیں جن کے جنتی ہونے کا مژدہ خود اللہ تعالیٰ نے سنا رکھا ہے، پیارے آقا نے سنا رکھا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 12 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے حکمران ہیں، لیکن ادب دیکھیے، فرماتے ہیں اخاف ان ازید حرفا او انقص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کذب علی فهو فی النار۔ یا اللہ یا اللہ، کیا فرماتے ہیں حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ آ کر امیر المؤمنین سے سوال کر رہے ہیں کہ مجھ کو حدیث بیان کر دے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے، خوف ہے کس چیز کا؟ ان ازید حرفا او انقصا، ان ازید حرفا او انقصا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کوئی ایک حرف بڑھ جائے یا کوئی ایک حرف کم ہو جائے، مجھ کو اس چیز کا ڈر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے من کذب علی فهو فی النار، جس نے جان بوجھ کر میرے طرف کوئی بات منسوب کی اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پیارے آقا کا فرمان بیان کروں، ایک آدھ حرف اگر کم بڑھ کر ہو جائے تو پھر یہ پیارے مصطفیٰ کی کما حقہ ادب کی بات نہیں رہے گی، آقا کے حضور کوئی غلط کلمہ یا دوسرا اضافی کلمہ منسوب کرنا صادر آئے گا، اس لیے مجھ کو ڈر ہے۔ آج شیخ الحدیث بھی ہم بن جاتے ہیں، لیکن اتنا ادب، اتنا خوف ممکن ہے ہوتا ہوگا، لیکن صحابہ کی طرح کی ادب، صحابہ کی جو محبت تھی اس کی آج مثل بھی نہیں ملتی۔ تو ضرورت ہے، آج ہم سے وقت اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ ادب کرنا ہو تو صحابہ کی طرح ادب کیا کرو۔ اور ایک ادب ہم کو یہ بھی سکھایا گیا، روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو ادب سکھلا رہے ہیں۔ جب بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا کہ ایک گاؤں دیہات سے کوئی وفد آیا ہوا ہے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے حضور کے پاس نہیں بھجوایا کرتے تھے، چونکہ یہ تو صحابہ تھے، ان کو معلوم تھا ادب مصطفیٰ کیا ہے، آقا کے حضور کیسے پیش آنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے وکان ابوبکر رضی اللہ عنہ اذا قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوفود، جب بھی کوئی وفد آقا علیہ السلام کے حضور حاضر ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ ارسل الیہم من یعلمہم کیف یسلمون ویأمرہم بالسکینۃ والوقار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہل وہ ان افراد کے وفد کو حضور کی بارگاہ میں نہ بھجواتے، بلکہ پہلے بلوا لیتے اپنے پاس، یا خود آپ رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے جاتے اس وفد کے پاس، جا کر پہلے آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو سکھلاتے کہ حضور کی بارگاہ میں اگر پیش ہونا، حاضر ہونا تو اس طرح سے بیٹھنا اور اس طرح سے آقا کے حضور سلام پیش کرنا، یہ سارے آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سکھلاتے، اس کے بعد اس وفد کو حضور پاک علیہ السلام کے پاس بھجواتے۔ تو یہ تھے وہ مقدس نفوس قدسیہ جو ہم کو ساری زندگی ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھلاتے رہے ہیں۔ تو آج ہم سے وقت بھی اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ پیارے آقا کی محبت کا اگر دم بڑھتے ہو تو پیارے مصطفیٰ کا کما حقہ ادب بجا لایا کرو۔ اللہ نے ہم کو ادب سکھایا ہے کہ پیارے مصطفیٰ کے آگے نہ بڑھنا، پیارے مصطفیٰ کو ایسے نہ بلانا جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، پیارے مصطفیٰ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، پیارے مصطفیٰ کو رائی نہ کہہ کر نہ پکارنا، یہ سارے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں جو خود ہم کو آداب سکھلا رہا ہے پیارے مصطفیٰ کے۔ بالآخر رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حقیقی معنوں میں جیسے پیارے مصطفیٰ سے محبت کرنا ہے، جیسے پیارے مصطفیٰ کا ادب بجا لانا ہے، ایسے محبت کر کے ایسے آقا کا ادب بجا لانے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ زندگی بھر پیارے آقا کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر، آقا علیہ السلام کے فرامین پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ کہنے سننے میں کچھ غلطی کوتاہی سستی کا اہلی ہو چکے ہیں تو اسے اپنے اور اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے سے معاف فرما دے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین والحمد للہ رب العالمین۔ چند سوالات ہمیشہ کی طرح۔ سب سے پہلا سوال ہم
پورا ان سے پوچھنا چاہیں گے، جن کو جواب دینے کے لیے کہا جائے وہی جواب دینا، ٹھیک ہے؟ کن کی طرح ایمان لانا معتبر ہے؟ وہی ہے آپ بولو ماں۔ صحابہ کی طرح ایمان لانا معتبر ہے، جب تک صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے تب تک ایمان معتبر نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، بیچ میں ہم نے ایک بات کہی تھی، امید ہے یہ سوال اچھی طرح سے یاد رکھے ہوں گے آپ سب حضرات۔ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا، صحابہ کی طرح ایمان لانا ہی معتبر ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کون سے سورے میں؟ اب بولیے، جواب فرمائیے، بتاؤ ماں، معلوم ہے آپ کو جواب؟ صحابہ کی طرح ایمان لانا ہی معتبر ہے، قرآن کے کون سی صورت میں ہے یہ چیز؟ کون دیا جواب؟ ماشاء اللہ، آپ جواب دے دیے، درست جواب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 137 137، اس آیت میں لکھا ہوا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لانا ہو تو کن کی طرح ایمان لانا ہے؟ صحابہ کی طرح ایمان لانا ہے۔ اچھا، صحابی کس کو کہتے ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں؟ صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ آپ بولو۔ جو اپنے نبی کی طرح ایمان لاتے ہیں۔ نبی کی طرح ایمان لانے والوں کو صحابہ نہیں کہتے۔ جو ہمارے حضور کو دیکھے، جی دو بار جواب۔ ہمارے حضور کو دیکھے جب ان کو صحابہ، جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ان کو صحابہ کہتے ہیں، مختصر۔ ہاں فرمائیے، آپ درست دے جواب، بولیے۔ جو ہمارے نبی کو دیکھا اور ایمان کے ہمیشہ جو اپنے نبی کو دیکھا ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ایمان کی حالت میں یہ ایک ضروری شرط تھی جو آپ درست دیے جواب۔ ٹھہر جائیے۔ اچھا، صحابہ کے بارے میں ایک بات بتائی گئی کہ وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تو ایسے بیٹھتے، کیسے بیٹھتے؟ ادب سے، صرف ادب نہیں، یا ایک آپ لوگ بیٹھ جائیے، پورے بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جاؤ، پورے بیٹھ جاؤ۔ ایک مثال دیے تھے ہم، وہ مثال بتانا ہے اصل۔ اسلام کیا ایگزامپل تھا وہ؟ درست ہے آپ کے جواب، بیٹھ جاؤ، آپ آ جاؤ، جواب درست دیا آپ۔ پیڑ کی طرح نہیں بولنا، ایسے بیٹھتے تھے کہ پرندہ بھی اگر اوپر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، اتنا ادب سے بیٹھا کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ ہو گیا نا سوال؟ اب ادھر جاؤ۔ ایک سوال یہ پوچھے تھے، محبت کے قرینوں میں سب سے پہلا قرینہ؟ صحابہ۔ پیچھے سے اگر کوئی جواب دینا چاہے، محبت کے قرینوں میں سب سے پہلا قرینہ ادب کا قرینہ، بالکل درست ہے جواب۔ ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ چلیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔